السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ دینا فرض ہے اگر آدمی صاحب نصاب ہے، اور یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ لیکن ہر آدمی کو اس کے مال سے محبت ہوتی ہے، مال خرچ کرنا نہیں چاہتا، تو اب اکثر مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر زکوٰۃ دینا فرض کیوں ہو گیا، اور ہم اپنا پیسہ، اپنا مال دوسروں پر کیوں خرچ کریں۔ آئیے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم صحیح مسلم کی 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ مال کے تعلق سے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، آئیے پہلے اس کو کلیئر کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی انما له من ماله من 3 ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنا ادخر لآخرته وما سوى ذاهب وتاركه للناس۔ یہ صحیح مسلم کتاب الزہد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کے مال صرف 3 ہی طریقے کے مال ہیں جو اس کے ہیں: جو اس نے کھا لیا اور اس سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لیا، وہ اتنا مال اس کا ہے; جو اس نے پہن لیا اور پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، وہ مال اس کا ہے; اور جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، آخرت کے لیے بیلنس کر دیا، وہ مال اس کا ہے۔ اس کے سوا جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب دنیا والوں کے لیے، وہ سب اس کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو واقعی یہی 3 طریقے کے مال ہمارے اپنے ہیں، یعنی جو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو طاقت پہنچا لیتے ہیں، اور جو ہم کپڑا پہن لیتے ہیں، یا جو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں، یہی 3 مال ہمارے ہیں۔ اب ہم کھانے اور پہننے کے بعد ہم تیسرے قسم کا مال ایسا ہے جو ہمیں آخرت میں کام آنے والا ہے، آخرت کے لیے بیلنس ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم سے یہ محبت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ وہ آخرت کے لیے بھی اپنے لیے کچھ بیلنس کر لے، ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کر کے نہ چلا آئے، بلکہ جس مال کو اس نے محبت کی ہے، جس مال سے، اور جس مال کو اتنی محنت سے کمایا ہے، جو مال اس کو اتنی پیاری ہے، وہ مال اس کو آخرت میں بھی کچھ کام آ جائے۔ اس لیے اللہ نے صدقہ و خیرات کا جو نظام رکھا ہے، وہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنے مال کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا کہ اگر ہم صدقہ نہ کر سکیں، عام نفلی صدقہ اگر نہ کر سکیں تو یا ہمیں بھاری لگے تو کم از کم ہم زکوٰۃ ضرور دیں۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے دھیرے دھیرے ہمارے دل کے اندر مال کو خرچ کرنے کی لالچ یا مال کو خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ناظرین کرام کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے خلوص للہیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خلوص للہیت ہمارے دل کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک ہم اپنے دل کے اندر سے ان برے خیالات کو یا اس کے روگوں کو صاف نہیں کریں گے، ہمارے دل کے اندر خلوص للہیت بہت مشکل ہے۔ ہمارے بھائیوں کے تئیں جو بغض عناد ہے، جو حسد ہے، جو ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا یا ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے دل میں لیے رہیں گے تو پھر ہمارے دل کے اندر خلوص للہیت پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ اور یہ تمام چیزیں مال کی محبت کی وجہ سے آتی ہیں۔ مال کی محبت ان تمام برائیوں کی وجہ بنتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اگر نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، یا نماز ہمیں بھاری لگتا ہے، یا نماز ہمیں بوجھ لگتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل کے اندر مال کی محبت ہے۔ مال ہی کی وجہ سے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، دکان کی وجہ سے، دکان ہماری کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے یا کہیں ہمارا کام خراب نہ ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں سے ہماری عبادتوں میں
کرنے کے معنی یعنی کرنے میں رکاوٹ بھی مال ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے رکاوٹ مال ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں آنے دیتا۔ خرچ کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے یہ مال کی محبت ختم ہوتی ہے، بخیلی ختم ہوتی ہے، اور آدمی ایک دوسرے کو جب دینے والا بنتا ہے تو پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیں۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ یہ کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گی، ظلمات کا باعث بنے گی، آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ اور پھر فوراً آپ نے فرمایا تم بخیلی سے بچو، مال کی محبت سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ مال کی محبت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور انہوں نے مال کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کا خون کیا اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ مال کی محبت کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے، اپنے اعمال کو بھی برباد کیا اور اپنے بھائیوں کے تئیں اپنے تعلقات کو بھی بگاڑ لیے، یہاں تک کہ قتل تک کر ڈالے مال کی محبت کی وجہ سے۔ اور مال ہی کی محبت کی وجہ سے اللہ نے جو کچھ حرام کیا تھا اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ تو ناظرین کرام، مال کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، اس کے تئیں اس لیے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور جب مال کی محبت نہیں ہوگی تو ہم ظلم کرنے سے بچ جائیں گے، خواہ اپنے بھائیوں کے تئیں ظلم کرنا ہو یا اپنے تئیں کہ ہم نماز چھوڑتے ہیں یا اللہ کے دین کی طرف ہمارا دل جھکا ہوا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اپنے اوپر ظلم ہے، تو ہم اپنے اوپر بھی ظلم کرنے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ صدقہ و خیرات کرنا ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ دے گا، ہمیں ہماری عبادتوں میں ہمارا دل لگنے لگے یا ہم نمازیں اچھی پڑھنے لگیں، اس کے لیے ہمارے دل کو مطمئن کر کے، ہمارے دل کو صاف ستھرا کر کے خلوص للہیت کے ساتھ عبادت کرنے والا بننے میں مدد کرے گا، اور پھر اس کے بعد آخرت میں جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے وہ تو ملے گا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صدقہ و خیرات کی حقیقت کو سمجھنے اور صدقہ و خیرات کو کرنے والا بنا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔